تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، عنایتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم اصول بیان کیا ہے. وہ اصول جس کو آج ہم نے سرے سے نکار دیا ہے، جس کو سرے سے ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس اصول پر ہمارے یہاں کوئی عمل نہیں ہے، جبکہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ایک حکم پر عمل نہ کیا جائے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ آیت کا انکار کرنا. اور ہم نے تو مستقل اور جو ایک حکم تھا، ضروری تھا، ہم نے تو اسی کو چھوڑ دیا. اور وہ حکم ہے کہ جب کسی کے یہاں جائے، کسی کے گھر پر جائے تو کیسے جائے. گھر پر جانے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان والے کو بتایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کا داخل مت ہو گھر میں اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ بات چیت کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کرو اس کے گھر والوں پر. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے شاید کہ تم یاد رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب کسی گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل مت ہو. اجازت لینے میں قرآن کریم نے جو اصول بیان کیا ہے، وہ اصول یہ بیان کیا کہ پہلے تو حتی تستأنسوا کا لفظ استعمال کیا اور پھر تسلموا کا لفظ استعمال کیا. جبکہ سنت طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی پہلے بات چیت کرے پھر سلام کرے، کہا اس کے سلام کا جواب مت دو، اس سے بات مت کرو. طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کرو، اس کے بعد بات چیت کرو. تو فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ، کہا کہ تو پہلے سلام کرو اس کے بعد داخل ہو، پہلے اجازت لو تب داخل ہو. اپنے گھر سے کیا مراد ہے؟ کیا اپنے گھر میں آدمی بغیر اجازت کے جا سکتا ہے؟ حضرت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عطا ابن یسار روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں تو کیا میں بھی اجازت لے کر کے جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے پاس رہتے ہوئے بھی اجازت لے کر کے جاؤ. یا رسول اللہ، میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور ان کے علاوہ کوئی ہے نہیں، کیا میں پھر بھی اجازت لے کر کے جاؤں؟ فرمایا پھر بھی اجازت لے کر کے جاؤ. انہوں نے پھر سوال کیا. اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی والدہ کو برہنہ اور ننگی حالت میں دیکھو؟ کہا کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں. کہا کہ تو پھر اجازت لے کر کے داخل ہو. تو پھر اپنے گھروں میں کے علاوہ اپنے گھروں میں آدمی یوں ہی جا سکتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے گھروں میں جانے سے مراد یہ ہے کہ جس میں آدمی صرف اکیلا رہتا ہو تو اس میں بنا اجازت کے جا سکتا ہے. اگر اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ اگر رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہو، بنا اجازت کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. بلکہ یہاں تک لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ واجب ہے گھر کے اندر اجازت لے کر کے جانا. اگر کوئی آدمی بنا اجازت کے کسی کے گھر میں یا اپنے گھر میں بھی داخل ہوتا ہے تو وہ ایک واجب کو چھوڑنے والا ہو گیا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، کا کسی کے گھر میں داخل مت ہو غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ بات چیت کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اس گھر والوں پر سلام کر لو. دو طریقے بتائے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت لینے کے. ایک تو یہ کہ براہ راست اجازت لے لی جائے. آج ہمارا طریقہ کیا ہے
کہ کنڈی بجاتے ہیں، کوئی اگر اندر سے آواز کی آئے تو کون ہے، کوئی بولنا پسند نہیں کرتا کہ کون ہے، بتاتا نہیں، جبکہ یہ اس کو اور زیادہ پریشان کرتا ہے گھر والے کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت لے کر کے داخل ہونا اس کو کیوں کہا؟ تاکہ گھر والے کو پریشانی نہ ہو، اور جب آدمی کنڈی جا کر کے بجائے اور وہ کہے اندر سے کہ کون ہے اور بولے نہیں تو اس کو اس سے بھی تکلیف ہو، اس کو اس سے بھی پریشانی ہوگی۔ شریعت نے یہاں تک خیال رکھا ہے، چونکہ مسکن گھر کہتے ہیں اس کو جہاں سکون ملے، اور کوئی آدمی اپنے گھر میں سکون سے، اور کوئی آدمی بنا اجازت کے گھس جائے تو اس کا سکون خراب ہو جائے۔ تو فرمایا حتی تستأنسوا، کا اجازت لیں، وتسلموا علی اہلھا، اور اس کے گھر والوں پر سلام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقہ یہ بیان کیا کہ پہلے سلام کرے پھر اجازت لے اندر جانے کی۔ کذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، کا تمہارے لیے بہتر ہے شاید کہ تم یاد رکھو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، تو پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، کوئی گھر میں ہے ہی نہیں، یا تو اس میں کوئی حقیقت میں نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، دونوں باتوں میں سے کوئی بات ہو سکتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ فلا تدخلوها، تو پھر گھر کے اندر داخل مت ہو۔ اگر وہ آپ کا گھر نہیں ہے اور آپ گئے ہیں، آپ اجازت لینا چاہتے ہیں، اس گھر میں کوئی ہے نہیں، یا اندر سے آواز نہیں آئی ہے کہ آپ کو بلایا جائے، تو فرمایا فلا تدخلوها، تو پھر گھر میں داخل مت ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ آپ کو اجازت مل جائے۔ جب تک اجازت نہ ملے، اگر کوئی آدمی اندر سے نہیں بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے گھر کے اندر داخل ہونے کی۔ فما حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ آپ کو اجازت مل جائے۔ وَإِنْ قِیلَ لَکُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، فرمایا اگر کہہ دیا جائے تم کو ارجعوا کا واپس جاؤ، اگر یہ کہہ دیا جائے واپس جاؤ، فارجعوا تو فرمایا کہ واپس چلے جاؤ۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں مل سکتے، واپس جاؤ، تو واپس چلے جاؤ۔ وہ ازکا لکم، تاکہ تمہاری صفائی ستھرائی کے لیے بہتر ہے کہ جب گھر والے نے کہہ دیا کہ ابھی نہیں تو ابھی نہیں، پھر واپس چلے جاؤ۔ تو واللہ بما تعملون خبیر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، فرمایا تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے گھر میں داخل ہو جس میں کوئی نہ رہتا ہو، جس میں تمہارا کوئی سامان ہو۔ جب یہ اوپر والی آیت نازل ہوئی کہ گھر میں بنا اجازت کے داخل مت ہو، تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کہ ہم آئے دن ملک شام کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں تجارت کے لیے، کہ راستے میں مسافر خانے پڑتے ہیں ایسی جگہ پر، تو ہم کیسے اجازت لیں؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان کے لیے ہے کہ کوئی مسافر خانے میں جائے، کوئی ہوٹل میں جا رہا ہے، یا کوئی یہ کہ ہوائی جہاز میں سوار ہونا ہے، یا یہ کہ ریلوے اسٹیشن پر جانا ہے، تو اس کو وہاں اجازت کیسے لے گا؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تمہیں وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اجازت لینے کی ضرورت وہاں ہے جو کسی کا کوئی اس گھر کا مالک ہو، کہ اس کا گھر کا کوئی مالک نہیں۔ ہاں اس میں بھی اتنا ضروری ہے کہ اگر ریلوے اسٹیشن والوں نے یا ہوائی جہاز والوں نے جہاں جانے سے منع کیا ہے، آپ وہاں داخل اگر ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم توڑنے والے ہیں۔ جہاں جانے سے منع کہ جیسے انہوں نے جانے کا قانون بنایا ہے کہ آپ پلیٹ فارم ٹکٹ لیں گے تب آپ جائیں گے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹکٹ لیں تب جائیں۔ اگر آپ ٹکٹ نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ شریعت کا قانون توڑ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا تو توڑ رہے نہیں توڑ رہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ شریعت کا قانون توڑ رہے ہیں، ان کا تو ٹوٹ ہی رہا ہے۔ تو فرمایا لیس علیکم جناح، کا تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا، یہ کہ تم کسی کے گھر میں داخل ہو، غیر مسکونۃ فیہا، جس میں کوئی رہتا نہ ہو، متاع لکم، کا اس میں تمہارا سامان ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، للمؤمنین، ایمان والے مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، کا اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم، کا یہ ان کے لیے زیادہ صفائی ستھرائی والی بات ہوگی، کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے ان سے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ یہ جو سورہ نور شروع ہوئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ احکام بیان کیے ہیں جس میں عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کی جا سکے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم لگا رہے ہیں، ایمان والوں کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلا کریں، بقدر نیچے رکھا کریں، بلکہ یہاں تک لکھا علماء کرام نے کتابوں میں کہ نہ تو اتنی نیچی ہو کہ کسی سے ٹکرا جائے اور نہ اتنی اونچی ہو کہ کسی سے غیر محرم پر پڑ جائے۔ تو حکم دیا، وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں